देखिए, حصول روزگار یا پیسہ کمانے کے دو میتھڈ ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی شخص کے پاس 30 دن تک جاب کرے اور اس کے بعد ایک فکس سیلری لے لے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان خود اپنا باس بنے، ایک آئیڈیا پر کام کرے، اسے ڈیولپ کر کے ایک ریونیو جنریٹ کرنے والی آرگنائزیشن میں تبدیل کر دے. یہ جو دوسرا میتھڈ ہے اس کو ہم انٹرپرینورشپ یا بزنس کہہ سکتے ہیں. جو میں نے اپنی ایک پریکٹیکل لائف اور بزنس ایکسپیرینس سے سیکھا کہ انسان جب سیلری لینے والے ہاتھ سے سیلری دینے والے ہاتھ تک کا بننے تک کا سفر طے کرتا ہے تو اسے بھی ہم انٹرپرینورشپ یا بزنس کہہ سکتے ہیں. انٹرپرینورشپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انٹرپرینورشپ اپنی زندگی کے کچھ سال ایسے گزارنے کا نام ہے جیسے کوئی بھی نہیں گزارنا چاہتا، تاکہ باقی کے سال ایسے گزارے جا سکیں جیسے ہر کوئی نہیں گزار پاتا. یعنی شروع کے کچھ سال جو ہیں وہ محنت اور مشکلات کے ہوتے ہیں، جبکہ باقی کے سال جو ہیں وہ آرام اور آسانی کے ہو سکتے ہیں. دیکھیے، اسلام میں کاروبار، بزنس، تجارت کو بہت سپورٹ کیا جاتا ہے. یعنی میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم اللہ کے پیارے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، یہ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال شام کے بازار میں فروخت کرتے تھے. تو یہ نہ صرف ایک بابرکت عمل ہے بلکہ یہ ایک سنت بھی ہے. اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے روز شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے رزق کے 10 حصوں میں سے اکیلے 9 حصے جو ہیں وہ تجارت میں رکھے ہیں. ہم اگر صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ بھی ایک بہت بڑے تاجر تھے جنہوں نے مالی طور پر اسلام کی بہت خدمت کی. یہ واقعی ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے کہ کیا کوئی کاروبار یا انٹرپرینورشپ سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. میرے نزدیک ایسا نہیں ہے. ہم بہت کم سرمائے سے یا بعض اوقات زیرو سے بھی ایک اچھا بزنس پروجیکٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے، جو سب سے اہم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے ہمارا قیمتی وقت اور ہماری سکلز اور کیپیبلٹیز، جنہیں ہمیں بھرپور استعمال کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑے سرمایہ موجود ہو تب ہی ہم ایک اچھا بزنس کر سکیں گے. اور اس کنفیوژن کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایک اچھا بڑا کاروبار شروع نہیں کر پاتے. یقینی طور پہ بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا، اس کے بارے میں بنیادی معلومات ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے کچھ بیسک سٹیپس ہو سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو بزنس آپ کرنا چاہ رہے ہیں ویسے ہی کسی ایسے شخص کے پاس آپ کچھ دیر کے لیے جاب کر لیں جو وہ بزنس پہلے سے کر رہا ہے. سینئرز یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ 6 مہینے سے لے کر 3 سال تک اگر کسی شخص کے پاس جاب کرتے ہیں تو آپ کو اس بزنس کے بارے میں کافی ساری بیسک معلومات مل جاتی ہیں. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کچھ ایسی اچھی کتابیں پڑھیں جن میں بزنس کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہو. یہ کتابیں تقریباً تمام لینگویجز میں اویلیبل ہوتی ہیں، انگلش اور اردو میں بھی پاکستان میں موجود ہیں. آپ ان کتابوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس انٹرنیٹ موجود ہے. ہم گوگل اور یوٹیوب سے بے شمار آرٹیکلز، بے شمار ویڈیوز دیکھ کر اپنے بزنس کے کنسیپٹس کو کلیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم بے شمار بزنس آئیڈیاز کو بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. یقینی طور پر بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ایک اچھے بزنس پلان کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ دراصل ایک اچھے بزنس کی بیک بون ہو سکتا ہے. جو چھوٹے بزنس ہمارے یہاں سٹارٹ ہوتے ہیں ان میں بزنس پلان کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، اس لیے ایسے بزنس کو ایکسیڈنٹل بزنس بھی کہا جاتا ہے. ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ بزنس جلدی ناکام ہو جاتے ہیں. بزنس پلان کو آپ ایک پیپر پر ڈرا کر سکتے ہیں، اسے ایک چارٹ کی صورت میں آپ ترتیب دے سکتے ہیں. جس کے لیے کچھ آپ کو جو بیسک انفارمیشن کا خیال رکھنا پڑے گا وہ کچھ اس طرح ہو سکتی ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ اس پروڈکٹ یا سروس کی ڈیٹیل لکھیں جو آپ پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ یہ ایسی معلومات اکٹھی کریں کہ آپ اپنی اس سروس یا پروڈکٹ کو مارکیٹ کیسے کریں گے. اس کے علاوہ جو آپ کے ارد گرد کمپٹیشن دستیاب ہے اس کو آپ کیسے اس سے آپ نپٹیں گے. ساتھ ہی ساتھ رسک مینجمنٹ کے بارے میں لکھیے کہ جو انرجی کرائسس ہیں یا سٹرائکس اگر ہوتے ہیں یا جو بھی اس کے علاوہ رسک اویلیبل ہیں ان کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے. اس کے علاوہ کچھ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑنا ہے، ایسے لوگ یعنی کہ آپ کے بینکرز، آپ کے وینڈرز، سپلائرز، کلائنٹس یا آپ کے ایسے لوگ جو آپ کو آپ کے بزنس میں کچھ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں،
ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ بر وقت آسانی سے اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں. بلا شبہ ایک اچھے کاروبار کے لیے ایک اچھے یونیک سیلیبل آئیڈیا کا ہونا بہت ضروری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئیڈیا ہمیں ملے گا کہاں سے. اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی آبزرویشن کو شارپ کرنا ہوگا. ہم آبزرو کرنا سیکھیں, دیکھیں, آبزرو کریں ہمارے ارد گرد کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں, لوگ کیسے کام کر رہے ہیں, اور اس طرح ہمیں ایک اچھا آئیڈیا ہمیں مل سکتا ہے. دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں انوویشن کے لیے سوچنا ہوگا کہ ہم کس پہلے سے موجود بزنس میں کچھ انوویشن لا کر ایک نیا آئیڈیا ڈیولپ کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ پرابلمس ہوتی ہیں, ہم کچھ پرابلمس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں, تو جہاں پر بھی کوئی پرابلم ہے وہاں اس پرابلم کا سولوشن ایک اچھا بزنس آئیڈیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اگر پانی جو ہے پینے کا آپ کو صاف دستیاب نہیں ہے تو آپ ایک منرل واٹر کا ایک بزنس آئیڈیا آپ کے سامنے آتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک اور آپشن یہ اویلیبل ہوتی ہے کہ ہم کچھ سروسز لیتے ہیں اور ہمیں وہ سروسز پور سروسز مل رہی ہوتی ہیں, ہمیں اچھی سروسز نہیں ملتی, تو ہم اسی آئیڈیا میں اچھی سروسز پرووائڈ کر کے ایک اچھا بزنس یا انٹرپرینورشپ پروجیکٹ جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہیں. بالکل, کسی بھی نئے بزنس کو شروع کرنے کے لیے کافی سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جن میں سے کچھ یہ ہو سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یونیک سیلیبل آئیڈیا کی کمی ہو, کوئی ایسا آئیڈیا نہ ہو جس کی مارکیٹ ویلیو ہو. اگر دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ فائنینس کی کمی یا فائنینس کو مینج نہ کرنا آنا بھی ایک پرابلم ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو آئیڈیا ہے اس کو کیسے برانڈ کرنا ہے, کیسے مارکیٹ کرنا ہے, یہ بھی ایک چیلنج ہو سکتا ہے. لیگل ایشوز, ٹیکس کو کیسے مینج کرنا ہے, لیگل ایشوز کے بارے میں معلومات اور ان کو ٹیکل کرنا. اس کے علاوہ اپنے کمپٹیٹرز کی معلومات, کمپٹیشن کے ماحول میں کیسے گرو کرنا, یہ ایک امپورٹنٹ چیلنج ہو سکتا ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بعض اوقات انسان کوئی ایسا پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جس کے لیے وہ خود اکیلا کافی نہیں ہوتا, اور اسے ایک ایسے ٹرسٹ وردی پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس کے اس پروجیکٹ کو سکسیزفلی لے کر چل سکے. تو ایک ٹرسٹ وردی پارٹنر کا ہونا بھی ایک ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے کہ ہمیں بزنس پلان جو ہے وہ نہیں بنانا آ رہا. یعنی یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب تک ہم بزنس پلان کو ڈرا نہیں کرتے, اسے چارٹ میں کنورٹ نہیں کرتے, تب تک ہمارے سامنے ہماری گول کی کلیئرٹی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ ایک یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے خود پر یہ یقین نہ ہو کہ جو آئیڈیا ہمارے پاس ہے یہ واقعی ایک کامیاب آئیڈیا ثابت ہو سکتا ہے, یعنی سیلف ڈاؤٹ کا ایشو. اور اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کو کوپ کرنا, یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے. بالکل, کچھ ایسی بیسک کوالٹیز ہونی چاہیے جو کہ آپ کو کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے تو ایک یونیک سیلیبل آئیڈیا کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ ایک یونیک سیلیبل آئیڈیا ڈیولپ کر سکتے ہوں. دوسرے نمبر پر آپ کے پاس کچھ اس پروجیکٹ کے بارے میں پہلے سے ایکسپیرینس ہونا بھی ضروری ہے. اگر ایکسپیرینس ہوگا تو آپ اپنی بہت سی ٹائم اور انویسٹمنٹ کو ویسٹ کیے بغیر اپنے پروجیکٹ کو سکسیزفلی گرو کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو ہے اسے ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے, ٹائم مینجمنٹ پر اس کا عبور ہونا چاہیے, نیگوسیشن سکلز کے اوپر عبور ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ بزنس کو کیسے پلان کرنا ہے, اسٹریٹجیز کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, آئیڈیاز کو کیسے مارکیٹ کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس شخص کو تھوڑا رسک ٹیکر بھی ہونا ضروری ہے. اگر وہ رسک لے سکے گا تبھی وہ ایک اپنے آئیڈیا کو عملی طور پر ایک سامنے لا سکے گا. ساتھ ہی ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بعض اوقات ہمیں کسی بزنس پروجیکٹ میں مشکلات کا سامنا آتا ہے تو ہمیں مینٹورز کے ساتھ رابطہ کرنے میں یا سینئر سے سیکھنے میں ہچکچاہٹ محسوس بالکل نہیں کرنی چاہیے. اچھا, یہ سوال جو ہے یہ سب سے زیادہ ہم سے سوشل میڈیا پر اور کاؤنسلنگ کیسز میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم کم انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک اچھا کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں. ایک واقعہ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں تنگ دست ہوں, مالی طور پر مشکلات میں ہوں, میری کچھ رہنمائی کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کچھ کاروبار کر لیں, کچھ خود کا کام کر لیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس سرمایہ کی کمی ہے, میرے پاس سرمایہ موجود نہیں ہے.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے گھر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ بیچ سکتے ہوں؟ تو وہ کچھ اشیاء اپنے گھر سے لے آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ ان اشیاء کو بیچ کر ایک کولاڑا لیجئے اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر روزگار کمائیے. اور اسی پر عمل کرتے ہوئے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اب میرے مالی معاملات پہلے سے کافی بہتر ہیں. دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس بے شمار کچھ ایسی اشیاء موجود ہوتی ہیں جن کے بغیر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. سب سے پہلے تو انہیں بیچ کر ہم کچھ سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں اور ایک کم رقم سے ایک بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یعنی کہ کچھ ایسی پروڈکٹ بنا سکتے ہوں, ہمارے پاس کچھ ایسی سکلز ہوں جن سے ہم کچھ چیزیں بنا سکتے ہوں, ہوم میڈ پروڈکٹس بنا سکتے ہوں, فوڈ پروڈکٹس بنا سکتے ہوں. ہم ان پروڈکٹس کو بنا کر ہم انہیں سیل کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پر یہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں موجود پہلے سے جو اشیاء اور پروڈکٹس موجود ہیں ان کے بارے میں کچھ تصاویر اور معلومات لی جائے اور انہی کی بنیاد پر ویسے ہی انہیں جو ہے مارکیٹ میں جا کر سیل کر دیا جائے. تو یہ کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جن سے ہم اپنے کام کو کم انویسٹمنٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کی یوتھ کے لیے جو میرا پیغام ہے وہی میرا مقصد ہے, جو ہماری تمام کوششیں ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اور اس کے علاوہ بھی, کہ ہم یعنی یوتھ جو پاکستان کی ہے وہ آگے بڑھے, اپنا کاروبار خود شروع کرے, رسک ٹیکر بنے. دیکھیے رسک تو ہمیں لینا ہی پڑے گا. ہم زندگی میں جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ ہم کسی نہ کسی طرح, ایک عام شخص روڈ پہ چلتا ہو تو وہ بھی ایک مکمل رسک کی حالت میں ہے, ایک چھت کے نیچے بیٹھا شخص بھی مکمل رسک کی حالت میں. رسک لینے سے مت گھبرائیے, اپنا کاروبار شروع کرنے کی کوشش کیجیے. اگر معلومات کی کمی ہے تو سینئرز کے ساتھ تبادلہ خیال کیجیے, معلومات کو اکٹھا کیجیے اور اپنے کاروبار کے لیے آج سے ہی حکمت عملی پلان کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں.